دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور جو لوگ دنیا کو مقدم کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ایسا انسان دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بے شمار ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے اس بنا پر اپنی بیٹی کا رشتہ کیا کہ لڑکے کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس کے پاس دنیاوی ڈگریاں بہت زیادہ ہیں، دین کو دیکھا ہی نہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس وجہ سے کیا کہ وہ لڑکی کے پاس مال بہت ہے، اس کے والدین بڑے مالدار ہیں، لڑکی کے پاس دنیاوی بڑی ڈگریاں ہیں۔ اگر آپ دنیا کو مقدم کریں گے، دین کو پس پش ڈال دیں گے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو دین کو مقدم کرنا ہوگا، دین کو ترجیح دینی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تنکح المرأۃ لاربع، کسی بھی عورت سے 4 باتوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ یا تو اس کے حسب نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، والدینہا، یا پھر اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاظفر بذات الدین، آپ دین دار عورت کے ساتھ نکاح کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ نہ تو اس میں حسب نسب کا ذکر آیا ہے، نہ اس میں حسن کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو حسینہ جمیلہ اس سے نکاح کرو تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، فرمایا کہ دین والی کے ساتھ آپ کامیابی حاصل کریں۔ تو ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو دین کو مقدم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا جاتی ہے تو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ جائے۔ ہم نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے۔ اور جو لوگ دیندار خاتون سے نکاح کرتے ہیں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرتے ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ جو اس بنا پہ رشتہ کرتے ہیں کہ لڑکے کے پاس مال بہت زیادہ ہے، نہ تو اس کا دین دیکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسے قرآن بھی پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، وہ بچہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، محض دنیاوی مال کی بنا پر وہ رشتہ کرتے ہیں، تو ایسے رشتے پھر کامیاب نہیں ہوتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جس بندے نے دین کو پس پش ڈال دیا ہو، دنیا کو اس نے ترجیح دی ہو اور وہ کامیاب ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جو دین کو ترجیح دیتا ہے، دین کو مقدم کرتا ہے، اب اس بات میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین والی عورت کے ساتھ آپ کامیابی حاصل کریں، اس میں مال کا ذکر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مالدار عورت ہے اس سے نکاح کریں تو آپ کامیابی حاصل کریں، یا جو بڑی حسینہ اور جمیلہ اس سے نکاح کریں تو آپ کامیابی حاصل کریں، یا اس طرح جناب جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، حسب نسب بڑا اچھا ہے، اس سے نکاح کریں کامیابی حاصل کریں، یہ نہیں فرمایا۔ ہاں، اگر کسی عورت کے اندر وہ دین بھی ہے، مال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، حسب نسب بھی ہے، تو یہ تو پھر نور علی نور ہے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ ہمیشہ دین کو مقدم کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر آپ سے کوئی رشتہ پوچھتا ہے، آپ کے گھر کوئی رشتہ لے کر آتا ہے، چاہے بیٹے کا یا بیٹی کا، آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کو اس کا دین بھی پسند ہے لڑکے کا یا لڑکی کا، اور اس کا اخلاق بھی پسند ہے، یہ 2 چیزیں آپ کو پسند ہے، دین بھی اور اخلاق بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوجوا، تو آپ اس جگہ پہ شادی کر دیں۔ اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو فتنے فسادات کے اندر آپ مبتلا ہو جائیں گے۔ صرف 2 چیزوں کو بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا آپ کو اخلاق اچھا لگ رہا ہے اور اس کا دین کے اوپر وہ پابندی کرنے والا ہے دینی احکامات کی، تو آپ پھر اسے رشتہ دے دیں، اور اس کے اندر پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ہر معاملے میں دین کو مقدم کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑے نمازی ہوتے ہیں، بڑے حج کیے ہوتے ہیں، بڑی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو وہ ساری کی ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بیٹے کی شادی کون سی روز روز کرنی ہے، تو جناب وہ ہر قسم کی ایسی خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو سراسر دینی احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہر معاملے کے اندر دین کو مقدم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔